Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, इस सेशन में we are going to begin with the Companies Ordinance 1984. Companies Ordinance 1984 is a codified law enacted by the Parliament. یہ جو law ہے یہ codified ہے, systematically arranged ہے, 500 سے زیادہ اس میں سیکشنز ہیں. اس میں آپ کو سب سیکشنز ملیں گے, اس میں آپ کو کلازز ملیں گی, اس میں آپ کو پنکچویشنز ملیں گی, اور اس میں بہت سارے ڈفرنٹ ایکسپریشنز ملیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آرڈیننس کیسے سٹارٹ ہوتا ہے, اس کی اوپننگ کیسے ہے, اس کی بگننگ کیسے ہے, اور اس میں کیا ایکسپریشنز ہیں. اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں آج جو زیادہ فوکس ہم کریں گے وہ سیکشن 2 پر کریں گے. سیکشن 2 ڈیفینیشنز ہیں. سیکشن 2 بیسیکلی ایک اس آرڈیننس کی ڈکشنری ہے. تو آئیے کمپنیز آرڈیننس 1984 سے آغاز کرتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں, سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آرڈیننس کیسے سٹارٹ ہوتا ہے, اس کے شروع میں کیا لکھا ہوا ہے. دا کمپنیز آرڈیننس 1984, آرڈیننس نمبر XL7 آف 1984. یہ 1984 میں آرڈیننس انیکٹ ہوا, بنا, پروملگیٹ ہوا, اور اس کا نمبر جو ہے XL7 ہے. آگے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. An ordinance to consolidate and amend the law relating to companies and certain other associations. یہ جو آرڈیننس ہے یہ کنسالیڈیٹ کر رہا ہے اور امینڈ کر رہا ہے لا ریلیٹنگ ٹو کمپنیز اینڈ سرٹن ادر ایسوسیشنز. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, now the question arises کہ یہ جو ایکسپریشن کنسالیڈیٹ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے وہ کیا ہے. کنسالیڈیٹ سے مراد یہ ہے یونائٹ ٹوگیدر, کہ جو کمپنیز آرڈیننس 1984 سے پہلے جو لاز ریگولیٹ کرتے رہے ہیں کمپنیز کو پاکستان میں, ان کو اس آرڈیننس میں اکٹھا کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جو ایکسپریشن استعمال ہوا ہے وہ ہے امینڈ دی لا. امینڈ سے مراد یہ ہے کہ ترمیم کی گئی ہے. جو پرانے لاز ہیں اس میں ترمیم کی گئی ہے, اور یہ نیا لا جو ہے یہ ترمیم شدہ ہے. یہ نئے لا میں پرانے لا کنسالیڈیٹڈ ہیں, اور جہاں پہ آلٹریشنز کی ضرورت تھی وہ بھی اس میں کر دی گئی ہیں. اور یہ جو آرڈیننس ہے یہ ریلیٹ کر رہا ہے کمپنیز سے متعلق اور دوسری سرٹن ایسوسیشنز کے متعلق. نیکسٹ پیراگراف اس کا جو ہے وہ یہ کہتا ہے, ویئر ایز اٹ از ایکسپیڈینٹ ٹو کنسالیڈیٹ اینڈ امینڈ دا لا ریلیٹنگ ٹو کمپنیز اینڈ سرٹن ادر ایسوسیشنز. ویئر ایز, یہاں پہ ایک ایکسپریشن آ رہا ہے جس میں کہہ رہا ہے کہ ویئر ایز. ویئر ایز کا میننگ یہ ہے کہ گیون دیٹ کہ یہ ایکسپیڈینٹ ہے, کہ یہ موزوں ہے. صورتحال یہ ہے کہ یہ موزوں ہے کہ اکٹھا کر دیا جائے اور ترمیم کر دی جائے لا میں جو کمپنی سے ریلیٹڈ ہے اور دوسری ایسوسیشنز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کنسالیڈیشن جو کی گئی ہے, جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں, وہ کیوں کی گئی ہیں. تو وہ یہاں پہ اس کا پرپز بھی بتاتے ہیں کہ پرپز کیا دیکھیے گا. فار دا پرپز آف ہیلدی گروتھ آف دا کارپوریٹ انٹرپرائزز. کہ یہ آرڈیننس جو ہے یہ اس لیے ہم نے کنسالیڈیٹ کیا, ہم نے اس میں اس کو اکٹھا کر کے کنسالیڈیٹ کیا اور اس میں مینڈ کیا تاکہ جو ہے
हेल्दी ग्रोथ हो कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस की। तो पर्पस ये है कि पाकिस्तान में जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो स्ट्रांग हो, इसकी ग्रोथ हो, ताकि इकोनॉमी फ्लरिश करे। इसके अलावा वो जो पर्पस बताते हैं वो ये बताते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स कौन है? कंपनी के रिलेशन में अगर हम बात करें तो ऑल द शेयर होल्डर्स आर इन्वेस्टर्स ऑफ कंपनी। तो कंपनीज के इन्वेस्टर्स को भी प्रोटेक्शन देना मकसूद है, जिसकी वजह से ये लॉ जो है इसको कंसोलिडेट किया गया है, इसको बनाया गया है। अगला पर्पस जो है वो ये कहते हैं कि एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स। इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन हो गई और उसके साथ क्रेडिटर्स की भी प्रोटेक्शन होगी। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जो कंपनी को लेंड करते हैं, कंपनी को उधार दे देते हैं। तो क्या पर्पस बन रहा है? पर्पस बन रहा है हेल्दी ग्रोथ ऑफ कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स, और इसके साथ वो कह रहे हैं प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इस ऑर्डिनेंस का पर्पस प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है इकोनॉमी में। और इसके बाद एक और वो साथ ऐड करते हैं, वो कहते हैं एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड मैटर अराइजिंग आउट ऑफ और कनेक्टेड देयर विद। कि यहां पर मकसूद ये है, इस ऑर्डिनेंस का मकसद ये है कि इकोनॉमी से मुतल्लका जो मैटर्स हैं उनकी जो है प्रोटेक्शन की जाए, उनके लिए राह हमवार की जाए। देयरफॉर ये जो ऑर्डिनेंस है इसको प्रोमलगेट किया जा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ ये कहता है एंड वेयर एज द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, एंड वेयर एज द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट circumstances exist which render it necessary to take immediate action. अब अगला जो है एंड वेयर एज, और सूरत-ए-हाल ये है कि प्रेसिडेंट मुत्मिन है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं कि जो ये रेंडर कर रहे हैं कि फौरी एक्शन लिया जाए इस जिमन में। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बात करेगा? नाउ देयरफॉर, इस वजह से। नाउ देयरफॉर इन परसुएंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द 5th day of July 1977। अब आप रिकॉल करें, 5th day of July 1977 में ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ प्रोक्लेम किया था। तो ये रेलेवेंस उस दिन से ले रहे हैं। कहते हैं नाउ देयरफॉर इन परसुएंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द 5th day of July 1977 एंड इन एक्सरसाइज ऑफ ऑल पावर एनेबलिंग हिम, और उस प्रोक्लेमेशन की वजह से कि आइंदा मुल्क में हुकूमत मार्शल लॉ की होगी, प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं। इन दैट बिहाफ द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड, कि प्रेसिडेंट बहुत खुश है, प्रेसिडेंट बहुत इत्मीनान में है, टू मेक एंड प्रोमलगेट द फॉलोइंग ऑर्डिनेंस, कि वो ये लॉ बनाएं और इसको प्रोमलगेट करें मुल्क में। ये तो इसका प्रीएम्बल है जिसमें बताया गया है कि ये ऑर्डिनेंस है जो पुराने लॉज को कंसोलिडेट कर रहा है, ये पुराने लॉज को अमेंड कर रहा है। इसका पर्पस हेल्दी ग्रोथ ऑफ कॉरपोरेट एंटरप्राइज है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन पाकिस्तान अंडर द बैनर्स ऑफ कंपनीज है। और ये जो ऑर्डिनेंस है इसको प्रोमलगेट करने की ताकत प्रेसिडेंट के पास इस वजह से आई कि प्रोक्लेमेशन था 5th day of July 1977 का, उसके तहत ये लॉ प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने प्रोमलगेट किया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका पार्ट 1 प्रिलिमिनरी टाइटल रखता है। वहां पे पार्ट 1 के साथ लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी, यानी कुछ बुनियादी बातें जो हैं वो उसमें बयान की गई। आइए देखते हैं कि वो बुनियादी बातें क्या हैं। सेक्शन 1
سیکشن 1 جس کا ٹائٹل ہے شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ اینڈ کمنسمنٹ، کہ یہ جو آرڈیننس ہے اس کا نام کیا ہے؟ شارٹ ٹائٹل یہ بتائے گا، ایکسٹینٹ اس کی کیا ہے، یہ کہاں کہاں تک لاگو ہے، یہ کیا پاکستان سے باہر بھی لاگو ہے یا یہ صرف پاکستان پر ہی لاگو ہے، یہ بھی بتائے گا. اینڈ کمنسمنٹ، اور اس کی انفورسمنٹ کب سے سٹارٹ ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں. سیکشن 1 سب سیکشن 1، دس آرڈیننس may be called the company's ordinance 1984. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے اس کو پکارا جا سکتا ہے یا نام دیا جا سکتا ہے کہ یہ دا کمپنیز آرڈیننس 1984 ہے. یہاں پہ ایک بڑی کوشچن رائز ہوتی ہے کہ یہ آرڈیننس ہوتا کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا، کانسٹیٹیوشن ہمارا یہ بتاتا ہے کہ کیا رولز ہیں ایک ملک کو چلانے کے لیے، کیسے لاز بنتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ آرڈیننس کیا ہوتا ہے اور ایکٹ کیا ہوتا ہے. ایکٹ اسمال لیٹر والا اے نہیں، کیپٹل لیٹرز والا اے، جیسے کانٹریکٹ ایکٹ 1872. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ لیجسلیشن پارلیمنٹ کرتی ہے اور پارلیمنٹ میں 3 آرگنز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. نمبر 1 نیشنل اسمبلی، نمبر 2 سینٹ اور نمبر 3 پر پریزیڈنٹ آتا ہے. جب یہ تینوں مل کے لیجسلیشن کرتے ہیں تو وہ ایکٹ کہلاتا ہے، اے کیپٹل سی ٹی. اور اگر ان میں سے صرف پریزیڈنٹ اکیلا لیجسلیشن کرے تو وہ آرڈیننس کہلاتا ہے. وہ آرڈیننس کیوں پریزیڈنٹ بنا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہوتی ہے، نیشنل اسمبلیز میں ممبر موجود ہی نہیں ہے، ان افیکٹو ہو چکی ہے، اور اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے، لا میکنگ انیویٹیبل ہے، ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے، تو پھر اس صورتحال میں پریزیڈنٹ کو کانسٹیٹیوشن پاور دیتا ہے کہ وہ آرڈیننس کو پروملگیٹ کر دے. اور کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جب آرڈیننس پروملگیٹ ہو جائے گا تو پھر کچھ مہینوں کے اندر اندر اس کی توثیق آپ نے نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے کروانی ہے. اگر نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے توثیق نہیں کروائی گئی تو اس کی لیگل ویلیو 0 ہو جائے گی، وہ ان افیکٹو ہو جائے گا. یہ جو آرڈیننس ہے 1984 کا، اس کی توثیق پارلیمنٹ کر چکی ہے. مقررہ مدت کے اندر پارلیمنٹ نے اس کی توثیق کر دی. اس کا اوریجن پریزیڈنٹ نے ہی کیا ہے، اس کا بنایا پریزیڈنٹ ہی نے ہے، لیکن بعد میں اس کی توثیق نیشنل اسمبلی اور سینٹ نے کر دی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کا نام ایکٹ کیوں نہیں کر دیا گیا، اس کو یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ دا کمپنیز ایکٹ 1984. تو بات یہ ہے کہ جس وقت یہ بنا اس وقت جو اس کا نام رکھا گیا اسی کو ہم مانتے ہیں، یہ ہماری ایک پریزمپشن ہے. دیر فور یہ دا کمپنیز آرڈیننس 1984 کہلاتا ہے اور یہ پورے پروسیس کو فالو کر کے بنا ہوا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ دس آرڈیننس میں بی کالڈ دا کمپنیز آرڈیننس 1984. سب سیکشن 2 کہتا ہے اٹ ایکسٹینڈز ٹو دا ہول آف پاکستان. اٹ ایکسٹینڈز ٹو دا ہول آف پاکستان سے مراد کیا لیتے ہیں ہم؟ وہ یہ لیتے ہیں کہ یہ پورے پاکستان پر نافذ العمل ہے. پورے پاکستان میں جو کمپنیز کی ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ اسی کے تحت ریگولیٹ ہوں گی. سیکشن 1 سب سیکشن 3 بتاتا ہے دس سیکشن شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس. یہ جو سیکشن 1 ہے شارٹ ٹائٹل، کمنسمنٹ اور ایکسٹینٹ والا، یہ فوراً ہی نافذ العمل ہے. سیکشن 1 آف دا آرڈیننس ہی فوراً نافذ العمل ہے.
اینڈ دا ریمیننگ پروویژنز آف دس آرڈیننس. اور جو بقیہ ماندہ پروویژنز ہیں یا ریسٹ آف دا پروویژنز ہیں, یہ پروویژنز کیا ہوتی ہیں یہ بھی ابھی ایڈریس کر لیتے ہیں. پروویژنز بیسیکلی ڈسٹنکٹ پورشن آف لا ہے. تو کمپنیز آرڈیننس 1984 ڈسٹنکٹ پورشنز پر مشتمل ہے. تو ہر پورشن جو ہے, ہر جو حصہ ہے وہ پروویژن کہلاتا ہے. یہاں پہ کہہ رہا ہے ایٹ دا ریمیننگ پروویژنز آف دس آرڈیننس شیل کم انٹو فورس آن سچ ڈیٹ ایز دا فیڈرل گورنمنٹ may by notification in the official gazette appoint, and different dates may be so appointed for different provisions. تو سیکشن 1 کو تو فوراً نافذ العمل کر دی, اور جو باقی جو پروویژنز ہیں ان کو نافذ العمل کرنے کی ڈسکریشنری پاور جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دی, اور کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ جب بہتر سمجھے گی وہ اناؤنس کر دے گی کہ یہ پروویژنز جو ہیں یہ نافذ العمل ہیں, اور پروویژنز کے نافذ العمل ہونے کی جو بات ہے وہ آفیشل گیزٹ میں لکھی جائے گی. جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آفیشل گیزٹ کیا ہے. بیسیکلی آفیشل گیزٹ ایک سرکاری نیوز پیپر ہے جس میں گورنمنٹ جو لاز پروملگیٹ کرتی ہے, جو اپوائنٹمنٹس کرتی ہے, وہ نوٹیفائی کر دی جاتی ہیں تاکہ جنرل پبلک کو پتہ چل جائے اور ریکارڈ رہے. تو اس سیکشن میں یہ بات کی گئی کہ یہ جو آرڈیننس ہے اس کا نام کیا ہے, اس آرڈیننس کی ایکسٹینٹ کیا ہے, کہاں کہاں پر یہ نافذ العمل ہے, اور یہ کمنس کب ہو رہا ہے. آگے پروسیڈ کرتے ہیں. سیکشن 1 ہم نے پڑھ لیا. سیکشن 2 جو ہے وہ کیا کہتا ہے. یہاں پر بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ سیکشن 2 ڈیفینیشنز پر مشتمل ہے. ڈیفینیشنز کوڈیفائڈ لا کا ناگزیر حصہ ہیں. ان کے بغیر لا مکمل کنسیڈر نہیں کیا جاتا. بیسیکلی ڈیفینیشنز آرڈیننس کی ڈکشنری ہیں. یہاں پر جو آپ کو ڈیفینیشنز پڑھائی جائے گی, ہر ڈیفینیشن کے اپنے فیچرز ہیں, اپنی سینس ہے, اور یہ سینس لیجسلیچر نے ڈیولپ کی ہے, اور وہی سینس ہم تھرو آؤٹ کیری کریں گے اس لا کو پڑھتے ہوئے جو ہم ڈیفینیشن سے انڈرسٹینڈ کریں گے. اگر کوئی لفظ, اگر کوئی ایکسپریشن کمپنیز آرڈیننس 1984 کو پڑھتے ہوئے آتا ہے اور ہمیں اس کے میننگز چاہیے, سینس چاہیے, تو سب سے پہلے جو ہم یہ کام کریں گے, ہم یہ کام کریں گے کہ ہم ڈیفینیشنز کا پورشن جو ہے سیکشن 2 اس کو کنسلٹ کریں گے, اور وہاں سے جو میننگز ہیں وہ لیں گے, اور وہ میننگز جو ہیں وہ اس ڈسٹنکٹ سیکشن کی انٹرپریٹیشن کے لیے استعمال کریں گے. دیکھیں ڈیفینیشن ہوتی کیا ہے. ڈیفینیشن بیسیکلی ایک فینومینا کا نام ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ گیونگ ڈسکرپشن آف اے تھنگ بائی اٹس پراپرٹیز, کہ کسی کانسیپٹ کو آپ اس کی پراپرٹیز کے ساتھ کنوے کر دیں, بتا دیں, وہ ڈیفینیشن ہوتی ہے. ڈیفینیشن کو جنرلی 2 کائنڈز میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک لیکزیکل ڈیفینیشن ہے, دوسری اسٹیپولیٹو ڈیفینیشن ہے. لیکزیکل ڈیفینیشن وہ ڈیفینیشن ہے جو آرڈنری ڈکشنری میننگز میں ملتی ہے, جیسے آکسفورڈ ایڈوانس لرنرز ڈکشنری, چیمبرز ڈکشنری, یا اور جو مروجہ لینگویج کی ڈکشنریز ہیں ان میں جو میننگز ملتے ہیں انہیں ہم لیکزیکل میننگز میں ایڈ کرتے ہیں یا کنسیڈر کرتے ہیں. دوسری کائنڈ جو ہے وہ اسٹیپولیٹو ڈیفینیشن کی ہے. اسٹیپولیٹو ڈیفینیشنز بیسیکلی آربیٹریرلی گیون ڈیفینیشنز ہوتی ہیں جو لیجسلیچر دیتی ہے,
اور اسٹیپولیٹو ڈیفینیشنز جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس لا میں، اس لا کے سیکشن 2 میں جو ڈیفینیشنز ہم نے دے دی ہیں، جو میننگز ہم نے دے دیے ہیں، صرف یہی لگیں گے، باہر کے کوئی لیگزیکل میننگز یہاں پر قابل نفاذ نہیں ہوں گے، کنسیڈر نہیں ہوں گے. اب اسٹیپولیٹو ڈیفینیشن آر ڈیفینیشنز given by the legislature. یہ جو لا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمپنیز آرڈیننس 1984 ہے، یہ کوڈیفائڈ لا ہے، یہ لیجسلیچر نے دیا ہے اور اس کا سیکشن 2 لیجسلیچر نے ہی ڈیفائن کیا ہے، اور لیجسلیچر نے جو میننگ دیے ہیں وہی ہمیں یاد رکھنے ہیں، اس کے علاوہ کسی میننگ کی گنجائش نہیں ہے. جو اسٹیپولیٹو ڈیفینیشنز ہیں ان کی 3 کائنڈس ہیں. پہلی کائنڈ ایکسکلوسو ڈیفینیشن کی ہے، دوسری کائنڈ انکلوسو ڈیفینیشن کی ہے، اور تیسری کائنڈ ایکسکلوسو ایز ویل ایز انکلوسو کی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایکسکلوسو ڈیفینیشن کیا ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ اس ڈیفینیشنز کے پورشنز کو پڑھیں گے تو آپ اس میں سے کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ ڈیفینیشن ایکسکلوسو ہے، یہ انکلوسو ہے، اور یہ ایکسکلوسو ایز ویل ایز انکلوسو ہے. تو آپ کو میں نشانی بتاتا ہوں. دیکھیں، ایکسکلوسو ڈیفینیشن میں 2 لفظ میں سے ایک لازمی موجود ہوگا، اور وہ 2 لفظ کیا ہیں؟ مین اور مینز. یا تو آپ کو مین کا لفظ اس میں ملے گا یا مینز کا لفظ ملے گا. دوسری ڈیفینیشن انکلوسو ہے. انکلوسو ڈیفینیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس ڈیفینیشن میں انکلوڈ یا انکلوڈز کا لفظ موجود ہے. اگر دونوں میں سے ایک لفظ موجود ہے تو یہ انکلوسو ڈیفینیشن ہے. ایکسکلوسو ایز ویل ایز انکلوسو ڈیفینیشن میں آپ کو مین اور مینز اینڈ انکلوڈ اور انکلوڈز ملیں گے. دیکھتے ہیں کہ ایکسکلوسو ڈیفینیشن کیا نیچر رکھتی ہے. ایکسکلوسو ڈیفینیشن جب سیکشن 2 میں آ جائے گی تو سیکشن 2 آپ کو کہے گا کہ یہ ایکسکلوسو ڈیفینیشن ہے اور اس کے میننگز فائنل ہیں. آرڈنری ڈکشنری میننگز کو یا آرڈنری سینس جو آپ کے ذہن میں موجود ہے اس کو باہر نکال دیں، برین کو اس سے ایمپٹی کر لیں، اور یہ جو میننگ ہم دے رہے ہیں اس کو سیٹ کروا دیں برین میں، اس کو جذب کر لیں، اور لا کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اسی کو فالو کرنا ہے. تو ایکسکلوسو ڈیفینیشن نیل کر دیتی ہے کانسیپٹ کو، اور کانسیپٹ اس سے باہر نہیں جا سکتا. انکلوسو ڈیفینیشن کا کیا رول ہے؟ انکلوسو ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ جو آرڈنری ڈکشنری میننگز ہیں، جو آرڈنری سینس آپ کے برین میں موجود ہے، اسے بھی استعمال کرنا ہے اس انٹرپریٹیشن آف لا کے لیے، اور ساتھ یہ جو میننگ ہم دے رہے ہیں اس کو بھی شامل کر لو. یاد رکھنے کی بات، 80% ڈیفینیشنز آپ کو لا میں ایکسکلوسو ملیں گی. 80% ڈیفینیشنز آپ کو ایکسکلوسو ملیں گی. ایکسکلوسو ڈیفینیشن بیسیکلی لا کو چینلائز کرتا ہے، لوگوں کے بہیویئرز کو چینلائز کرتا ہے. اب آئیے تیسری کائنڈ کے اوپر. تیسری کائنڈ جو ہے وہ ایکسکلوسو ایز ویل ایز انکلوسو ہے. ایکسکلوسو ڈیفینیشن اور انکلوسو یہ دونوں کا ایڈ مکسچر ہے. یہاں پر وہ کہتا ہے کہ یہ جو میننگ ہم دے رہے ہیں یہ تو ہیں ہی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ میننگ بھی شامل کر لو. انکلوسو کہتی ہے ڈکشنری میننگز کو شامل کر لو.
ایکسکلوسو ایز ویل ایز انکلوسو کہتی ہے کہ یہ جو میننگ ہم دے رہے ہیں اس کے ساتھ یہ جو میننگ ہم دے رہے ہیں اس کو بھی شامل کر لو. تو یہ 3 ڈیفینیشنز ہیں جو اس لا کی انڈرسٹینڈنگ میں بہت رول پلے کرتی ہیں, اور ان ڈیفینیشنز میں جو بھی اسپرٹ دی گئی ہے آپ نے انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اسے ہی فالو کرنا ہے. آئیے سیکشن 2 ڈیفینیشنز سب سیکشن 1 کلوز 1 میں جو ڈیفینیشن دی ہے اس کو پہلے پڑھتے ہیں. دیکھیے گا سیکشن 2 سب سیکشن 1 میں کیا کہتا ہے. ان دس آرڈیننس انلیس دیر از اینی تھنگ ریپگننٹ ان دی سبجیکٹ اور کانٹیکسٹ. اس میں کہہ رہا ہے کہ اس آرڈیننس میں اگر کچھ سبجیکٹ میں یا کانٹیکسٹ میں کانٹریری نہیں ہے, اپوزٹ نہیں دیا گیا, تو پھر یہ جو ڈیفینیشنز ہیں یہی ساری کی ساری استعمال ہوں گی, انہی کو استعمال کرتے ہوئے انٹرپریٹیشن ہوگی. کلوز 1 سیکشن 2 سب سیکشن 1 کلوز 1 آرٹیکلز کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. آرٹیکلز کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. آپ انشاءاللہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آرٹیکلز کو انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے. انورٹڈ کاماز میں جو لکھا ہوا ہے یہ سبجیکٹ میٹر ہے کہ آرٹیکلز کیا ہوتے ہیں, آرڈیننس آرٹیکلز کس کو کہتا ہے. تو دیکھیے وہ ڈیفائن کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ آرٹیکلز ہوتے ہیں. آرٹیکلز means the articles of association of a company as originally framed or as altered in accordance with the provisions of any previous Companies Act or of this ordinance. تو یہاں پہ جو بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے articles means the articles of association of a company as originally framed or as altered. یہ اوریجنلی فریمڈ آرٹیکلز کیا ہوئے؟ پھر اوریجنلی فریمڈ آرٹیکل سے مراد یہ ہے کہ جس وقت کمپنی بنی جو آرٹیکلز اس وقت بنے وہ اوریجنلی فریمڈ آرٹیکلز کہلاتے ہیں. اب دیکھیے کمپنیز آرڈیننس 1984 سے پہلے بھی لاز تھے اور وہ جو کمپنیز ان پرانے لاز کے مطابق بنی اور جس وقت وہ بنی اور اس وقت جو آرٹیکلز جو ان کے تھے وہ اوریجنلی فریمڈ آرٹیکلز کہلاتے ہیں. یا وہ کمپنیز جب 1984 کا آرڈیننس آیا اس کمپنیز نے اس وقت جب اپنے آرٹیکلز میں تبدیلی لائی تو وہ بھی جو تبدیل شدہ آرٹیکلز ہیں وہ بھی آرٹیکلز ہیں. اس سے آگے آپ یہ دیکھیے گا کہ کمپنیز آرڈیننس کے تحت جو کمپنی بنی کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت اور کمپنیز نے جس وقت وہ بن رہی تھیں آرٹیکلز کو ڈرافٹ کروایا اور منظور کروایا تو وہ ان کے لیے بھی اوریجنلی فریمڈ آرٹیکلز ہیں. یا بعد میں ان کمپنیز نے اپنے آرٹیکلز میں ترمیم کی تو ترمیم شدہ آرٹیکلز جو ہیں وہ بھی جو ہیں آرٹیکلز کی ڈیفینیشن میں شامل ہیں. اس کے آگے وہ کہتا ہے انکلوڈنگ سو فار ایز they apply to the company the regulations contained in table A in the first schedule. پہلے ٹیبل اے فرسٹ شیڈول کو سمجھ لیتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ کمپنی جو ہے کمپنیز آرڈیننس 1984 جو ہے یہ مختلف سیکشنز پر مشتمل ہے. سیکشن کے سب سیکشن ہیں, سب سیکشن کی کلوز ہے, کلوز کی سب کلوزز ہیں, اور یہ کوڈیفائڈ لا کی ایک بہت اچھی فیچر ہے کہ جب بہت ڈیٹیلڈ مینر میں بات کرنی ہو تو یہ ریفرنس شیڈول کی طرف کر دیتی ہے. شیڈول از ان فیکٹ اے بنچ آف لاٹس آف انفارمیشن. تو شیڈول جو ہیں وہ آرڈیننس کے آخر میں دیے ہوتے ہیں اور اس میں ڈیٹیل بات کی ہوتی ہے. تو شیڈول فرسٹ ٹیبل اے آرٹیکلز آف ایسوسیشنز پر مشتمل ہے اور آرٹیکلز کی ڈیفینیشن یہ کہہ رہی ہے اگر تو کمپنیز نے خود اپنے آرٹیکلز لاز کے مطابق بنا لیے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, اور اگر کوئی گنجائش ہے
اور ٹیبل اے فرسٹ شیڈول میں سے آرٹیکلز لیے جا رہے ہیں کمپنیز کے لیے، تو ڈیفینیشن کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو بھی آرٹیکلز کنسیڈر کریں گے. یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ آرٹیکلز کی ڈیفینیشن ہے، یہ ایکسکلوسیو ڈیفینیشن ہے، ساتھ اس کے انکلوڈنگ کا لفظ بھی آ رہا ہے. تو اس ڈیفینیشن کو آپ نے جذب کرنا ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اور اس میں جتنے ٹیکنیکل ایکسپریشنز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. نیکسٹ ڈیفینیشن جو ہے وہ ایسوسیٹڈ کمپنیز اینڈ ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگز کے متعلق ہے. لا بڑا پرسائز اور کنسائز ہے اور بڑا ٹو دی پوائنٹ ہے، اور واضح کرتا ہے کہ یہ جو ایکسپریشنز ہیں ہم ان کا میننگ کیا سمجھتے ہیں. یہ بڑی ڈیٹیلڈ ڈیفینیشن ہے، یہ لانگیسٹ ڈیفینیشن ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتی ہے. ایسوسیٹڈ کمپنیز اینڈ ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگ mean any two or more companies or undertakings or a company and an undertaking interconnected with each other in the following manners, namely. یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ایسوسیٹڈ کمپنیز کیا ہیں، ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگز کیا ہیں. دیکھیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی دو کمپنیز یا کوئی دو انڈرٹیکنگز یا ایک کمپنی یا ایک انڈرٹیکنگ انٹر کنیکٹڈ ود ایچ ادر، کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں. کس طرح یہ وہ آگے بتاتا ہے. انڈرٹیکنگ کیا ہوتی ہے، سلائٹسٹ ویو آپ کو اس کا ہونا چاہیے، اس کا میننگ ہونا چاہیے. جیسے مداربہ ہے، وینچر کیپٹل کمپنی ہے، ایک کمپنی دوسری کمپنی بناتی ہے تو دوسری اس کی انڈرٹیکنگ بن جاتی ہے. نارملی انڈرٹیکنگ سے مراد ہے کوئی بزنس، کوئی وینچر. تو یہاں پہ ایسوسیٹڈ کمپنیز اور ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگز کی بات ہو رہی ہے. ایسوسیٹڈ کمپنیز، ایک کمپنی دوسری کمپنی کے ساتھ لنکڈ، ایک انڈرٹیکنگ دوسری انڈرٹیکنگ کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ، ایک کمپنی ایک انڈرٹیکنگ کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ. وہ کہتے ہیں کہ ان کمپنیز کو ہم ایسوسیٹڈ کمپنیز کہیں گے یا ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگز کہیں گے. کب یہ ایسوسیٹڈ کمپنیز اور ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگز کہلائیں گی، کس مینرز میں یہ ہوں گی، کس ترتیب میں یہ ہوں کہ یہ ایسوسیٹڈ کمپنیز اور ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگز کہلائیں. اس کے لیے وہ کچھ آپ کو ایکسپلینیشن دے رہا ہے، آگے وضاحت کر رہا ہے. کہتا ہے انٹر کنیکٹڈ ود ایچ ادر ان دا فالوئنگ مینر، نیملی کہ یہ فالوئنگ مینر ہے جس میں یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. دیکھیے پہلے بات کرتا ہے اف اے پرسن ہو از دی اونر اور اے پارٹنر اور ڈائریکٹر آف اے کمپنی اور انڈرٹیکنگ اور ہو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہولڈز اور کنٹرولز شیئرز کیرنگ ناٹ لیس دین 20% آف دا ووٹنگ پاور ان سچ کمپنی اور انڈرٹیکنگ. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے کمپنی میں جو شیئرز ہیں وہ 20% ہیں اور اس کی ووٹنگ پاور جو ہے وہ 20% ہے. کہہ رہا ہے ایک شخص ہے جو ایک انڈرٹیکنگ میں 20% ووٹنگ پاور رکھتا ہے، اس کے شیئرز جو ہیں وہ 20% ہیں. نیکسٹ کہتا ہے از آلسو دی اونر اور پارٹنر اور ڈائریکٹر آف این ادر کمپنی، کہ ایک کمپنی میں 20% ووٹنگ پاور رکھ رہا ہے اور وہی شخص کسی دوسری کمپنی میں یا انڈرٹیکنگ میں 20% ووٹنگ پاور بھی رکھتا ہے. تو وہ جو کمپنیز دونوں ہوں گی
وہ ایسوسیٹڈ کمپنیز کہلائیں گی. اگر ایک میں 20% جو پاور ووٹنگ کی ہے وہ کمپنی میں ہے اور دوسری میں ووٹنگ پاور جو ہے وہ انڈر ٹیکنگ میں ہے, تو ایک کمپنی اور جو دوسری کمپنی انڈر ٹیکنگ ہوگی یہ آپس میں ایسوسیٹڈ کہلائیں گی. نیکسٹ جو وہ مینر بتاتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ آپ ان کو ایسوسیٹڈ کمپنیز سمجھیں یا اور ایسوسیٹڈ انڈر ٹیکنگ سمجھیں, وہ مینر کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. اف دا کمپنیز اور انڈر ٹیکنگز آر انڈر کامن مینجمنٹ اور کنٹرول اور ون از دا سبسڈری آف این ادر. یہ دوسرا طریقہ کار وہ بتاتا ہے, دوسرا مینر بتاتا ہے کہ اگر یہ صورتحال ہے تو یہ جو کمپنیز ہیں یہ ایسوسیٹڈ کہلائیں گی, یہ جو انڈر ٹیکنگز ہیں یہ ایسوسیٹڈ انڈر ٹیکنگز کہلائیں گی. آئیے اس کی ذرا تشریح کرتے ہیں کہ اگر کمپنیز اور انڈر ٹیکنگز کامن مینجمنٹ میں ہیں, ایک کمپنی کی مینجمنٹ بھی وہی ہے اور دوسری کی بھی وہی ہے, تو یہ دونوں کی مینجمنٹ کامن ہو گئی نا جی. تو جب کامن مینجمنٹ میں آ گئے تو ڈیفینیشن کہتی ہے کہ ان کمپنیز کو آپ کمپنیز آرڈیننس کی روح سے ایسوسیٹڈ کمپنیز یا ایسوسیٹڈ انڈر ٹیکنگز کہیں گے. تیسرا وہ ایک مینر بتاتے ہیں اور اس مینر میں وہ یہ بتائیں گے کہ ایسوسیٹڈ پرسنز کون ہوتے ہیں. پہلے تو بات ہو رہی تھی ایسوسیٹڈ کمپنیز کی اور ایسوسیٹڈ انڈر ٹیکنگز کی. اب تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسوسیٹڈ پرسنز کون ہوتے ہیں. اف دا انڈر ٹیکنگ از اے مداربہ اسلامک موڈ آف بزنس ہے. اب یہاں پہ انڈر ٹیکنگ جو ہے وہ مداربہ ہے, یاد رکھیے گا انڈر ٹیکنگ کیا ہے, مداربہ. اف دا انڈر ٹیکنگ از اے مداربہ مینجڈ بائی دا کمپنی, اور مداربہ مینج کون کر رہی ہے, کمپنی کر رہی ہے. اینڈ اے پرسن ہو از دا اونر آف اور اے پارٹنر اور ڈائریکٹر ان اے کمپنی اور انڈر ٹیکنگ اور who so holds or controls shares carrying not less than 10% of the voting power in a company or undertaking shall be deemed to be an associated person of every such other person and of the person who is the owner of or partner or director in such other company or undertaking, or who so holds or controls such shares in such other company or undertaking. یہ جو مینر ہے یہ بتا رہا ہے کہ ایسوسیٹڈ پرسنز کون ہوں گے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کمپنی ہے, اگر ایک شخص اس میں 10% ووٹنگ پاور رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص جو ہے وہ ووٹنگ پاور 10% رکھتا ہے دوسری کمپنی میں یا اسی کمپنی میں, تو وہ جو دونوں ہیں آپس میں ایسوسیٹڈ پرسنز کہلائیں گے. تو یہاں پہ 10% ووٹنگ پاور کی بات ہو رہی ہے. اس سیکشن میں اس ڈیفینیشن میں, اس پورشن میں جو آگے وہ بات کرتا ہے وہ پروویزو کی بات کرتا ہے. یہ اوپر جتنی بات کی گئی ہے یہ جنرل بات ہو گئی. اب پروویزو آگے آ رہا ہے, اور پروویزو کیا کہتا ہے, پرووائڈڈ دیٹ. اب پرووائڈڈ کا لفظ جہاں پہ آپ کو استعمال ہوا ملے کمپنیز آرڈیننس 1984 میں, تو آپ یاد رکھیے گا کہ یہ پروویزو ہے. اب پروویزو کیا ہوتا ہے؟ یہ سینٹنس سے پہلے پرووائڈڈ کی شکل میں آتا ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ کہتا ہے پرووائڈڈ دیٹ یا فردر پرووائڈڈ یا پرووائڈڈ فردر. یہ جو پروویزو ہوتا ہے یہ 3 چیزیں لا سکتا ہے. نمبر 1, یہ کوئی کنڈیشن اٹیچ کر سکتا ہے جنرل رول کے ساتھ جو پہلے بیان کیا گیا. یہ کوئی جنرل رول کی ایکسپشن دے سکتا ہے, یا یہ جنرل رول کے ساتھ کوئی ایڈیشن دے سکتا ہے. ابھی جو جنرل رول اسٹیبلش کیا کہ 10% اگر ایک کمپنی میں ایک بندے کے پاس شیئرز ہیں اور کوئی دوسرا بندہ دوسری کمپنی میں 10% رکھتا ہے تو دونوں ایسوسیٹڈ پرسنز کہلاتے ہیں. اب یہ پروویزو پڑھتے ہیں
provided that shares shall be deemed to be owned. Deemed سے کیا مراد ہے؟ تصور کیے جائیں گے، presume کیے جائیں گے. Provided that shares shall be deemed to be owned, held or controlled by a person if they are owned, held or controlled by that person or by the spouse or minor children of the person. یہ پروویزو جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا پروویزو 3 کام کر سکتا ہے. یہ ایڈیشن کر سکتا ہے، کنڈیشن کر سکتا ہے، ایکسپشن کر سکتا ہے. اور کنڈیشن، ایڈیشن، ایکسپشن جنرل رول سے کرے گا. یہ جو 10% والا رول ہے اس میں یہ ایڈیشن کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے پروویزو یہ کہ اگر شیئرز ایک شخص کی وائف کے پاس ہیں یا ایک شخص کے بچوں کے نام ہیں تو وہ کنسیڈرڈ اسی بندے کے شیئر ہوں گے. یہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ وہ ایسوسیٹڈ پرسن ہے یا نہیں ہے. یہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ کمپنیز ایسوسیٹڈ کمپنیز ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بعد وہ پرووائڈڈ فردر پہ جا رہا ہے، ایک نیا پروویزو لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے پرووائڈڈ فردر. اب دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرووائڈڈ فردر یہ پروویزو ہے، یہ پھر کوئی کنڈیشن لا سکتا ہے، کوئی ایکسپشن لا سکتا ہے، کوئی ایڈیشن لا سکتا ہے. اب یہ جو پروویزو ہے یہ دیکھتے ہیں یہ کیا لے کے آتا ہے. پرووائڈڈ فردر دیٹ ڈائریکٹرشپ آف اے پرسن اور پرسنز بائی ورچو آف نامینیشن، کہ کسی بندے کے پاس ڈائریکٹرشپ ہے اور ڈائریکٹرشپ ہے بائی ورچو آف نامینیشن. ڈائریکٹرشپ کی جو وجہ ہے وہ نامینیشن ہے، کسی نے اس کو نامینیٹ کر دی ہے. اب یہ دیکھیں نامینیٹ کیسے ہو رہا ہے، وہ نامینیشن بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ اس کو نامینیٹ کر رہی ہے اور ڈائریکٹر بنا رہی ہے، اور اب پروونشل گورنمنٹ. اور اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نامینیشن، اس کی ڈائریکٹرشپ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی نامینیشن کی وجہ سے ہے، اور اب فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا اس کو کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے نامینیٹ کر دیا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اونڈ اور کنٹرولڈ بائی سچ گورنمنٹ. یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو نامینیٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اونڈ اور کنٹرولڈ بائی سچ گورنمنٹ ہے. شیل ناٹ بی ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ، اس بندے کی جو ڈائریکٹرشپ ہے شیل ناٹ بی ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ فار ڈٹرمنگ دا اسٹیٹس آف کمپنی undertaking or person as an associated company, associated undertaking or associated person. تو یہ تو ایکسپشن دے گیا نا، جنرل رول کی ایکسپشن دے گیا کہ اگر کسی شخص کی ڈائریکٹرشپ ہے اور اس کی نامینیشن فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے یا پروونشل گورنمنٹ نے کی ہے یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے کی ہے جو کہ گورنمنٹ کے پاس ہے، تو اس شخص کے سٹیٹس کو بالکل کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کوئی کمپنی ایسوسیٹڈ کمپنی ہے یا کوئی انڈرٹیکنگ ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگ ہے یا کوئی شخص ایسوسیٹڈ پرسن ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم کیلکولیشن میں نہیں لائیں گے. نیکسٹ، اسی پروویزو نے آگے ایک اور بات کی، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے کہ کیا وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پروویزو ایکسپشن دیتا ہے یا ایڈیشن دیتا ہے یا کنڈیشن دیتا ہے. پرووائڈیڈ فردر دیٹ شیئرز اونڈ بائی دا نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ اور دا انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان اور a financial institution directly or indirectly owned or controlled by the federal government or a provincial government in the name of a central depository where such shares are beneficially owned by the central depository shall not be taken into account for determining the status of a company, undertaking or person as an associated company, associated undertaking or associated person. کہہ رہا ہے کہ جو نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ ہے اس نے جو شیئرز اون کیے ہوئے ہیں اور جو سینٹرل ڈپازیٹری کے پاس شیئرز جو ہوتے ہیں وہ بھی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن نہیں لیے جائیں گے، یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے
کہ یہ جو کمپنیز ہیں یہ ایسوسیٹڈ کمپنیز ہیں یا یہ جو انڈرٹیکنگز ہیں یہ ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگز ہیں یا یہ کہ یہ ایسوسیٹڈ پرسنس ہیں. ود دس وی آر فنشڈ ود دا ڈیفینیشن ایسوسیٹڈ کمپنیز اینڈ ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگز. نیکسٹ ڈیفینیشن جو اس میں ہے وہ اتھارٹی کی ڈیفینیشن ہے. اتھارٹی means the corporate law authority constituted under section 11. کہہ رہا ہے کہ کارپوریٹ لا اتھارٹی جس کو اب تبدیل کر دیا گیا ہے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں، اس کو اب SECP کہتے ہیں، یہ ایک اتھارٹی ہے جس کو سیکشن 11 آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت اسٹیبلش کیا گیا ہے. سیکشن 11 اس کے متعلق روشنی ڈالتا ہے کہ کس کو پاورز دی گئی ہیں اور کون جو ہے اتھارٹی کو رن کرے گا، اس کی کانسٹیٹیوشن کیا ہے. انشاءاللہ یہ آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. نیکسٹ ڈیفینیشن وہ ہے باڈی کارپوریٹ. آپ دیکھیں گے کہ باڈی کارپوریٹ کا جو ایکسپریشن ہے یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، یہ پراپرلی نیلڈ ہے، یہ سبجیکٹ میٹر ہے جس کا میننگ لیجسلیچر اب بتا رہی ہے. کہہ رہی ہے باڈی کارپوریٹ اور کارپوریشن. باڈی کارپوریٹ اور کارپوریشن انکلوڈز اے کمپنی انکارپوریٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. کہہ رہا ہے کہ باڈی کارپوریٹ کا جہاں پہ ایکسپریشن آ جائے یا جہاں پر کارپوریشن کا ایکسپریشن آ جائے وہاں پہ آپ اس میں شامل کر لیں وہ کمپنیز جو پاکستان سے باہر کسی ملک میں بنی ہیں، فورن کمپنیز. باڈی کارپوریٹ اور کارپوریشن کے ایکسپریشن میں فورن کمپنیز جو ہیں وہ شامل ہیں. آگے ساتھ ہی ایکسکلوڈ کرتا ہے بہت ساری باتوں کو، کہتا ہے بٹ ڈز ناٹ انکلوڈ. اب دیکھیے یہ بٹ کا لفظ آیا ہے. بٹ کا لفظ جب آتا ہے تو یہ جو بات آپ سیدھے چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ الٹی بات ہونی شروع ہو جائے گی. بٹ ڈز ناٹ انکلوڈ اے کارپوریشن سول. اب اس کو کہہ رہا ہے کہ کارپوریشن سول اس میں شامل نہیں ہے. تو یہ کارپوریشن سول کیا ہے؟ اگین اٹ از اے کوشچن آف جورسپروڈنس. اگین اٹ از اے کوشچن آف فلاسفی. کارپوریشن سول، پھر وہی بات واپس جانا پڑتا ہے ڈاکٹرین آف فکشو جورس کی طرف. ڈاکٹرین آف فکشو جورس کیا کہتی ہے کہ جو ان ٹرو ہے اس کو سچ مان لو. فار ایگزامپل ہمارے ملک میں ایک انسٹیٹیوشن ہے جسے ہم کہتے ہیں پریزیڈنسی. پریزیڈنٹ پاکستان جب سے بنا ہے بہت سارے پریزیڈنٹ آئے، بہت سارے پریزیڈنٹس گئے، لیکن پریزیڈنسی وہیں کی وہیں ہے. پریزیڈنسی خالی ہو جاتی ہے، پریزیڈنسی کا انسٹیٹیوشن ختم نہیں ہوتا. یہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس کا احترام اپنی جگہ پر ہے. کوئی پریزیڈنٹ آئے، کوئی پریزیڈنٹ چلا جائے، اس سے اس کو اثر نہیں پڑتا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ صرف ایک فرد واحد بیٹھتا ہے اور اس کو کارپوریشن سول کہا جاتا ہے. یہ بھی کریشن تھرو فکشن آف لا ہے. یہ ہم نے امیجنیشن کے ذریعے سے کریٹ کیا گیا ہے اور اس کو ایک ادارے کا نام دیا ہے. تو کارپوریشن سول ایک ایسا ادارہ جس کا سربراہ صرف ایک شخص ہوتا ہے، جیسے ہمارا پاکستان میں پریزیڈنسی ہے، وہاں پہ ایک شخص ہی پریزیڈنٹ ہوتا ہے. انگلینڈ میں کارپوریشن سول کراؤن کا انسٹیٹیوشن ہے، جہاں پہ صرف کنگ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لانگ لیو دا کنگ، کنگ نیور ڈائز. تھیوری یہ ہے کہ بادشاہ کبھی مرتا نہیں ہے. بادشاہ انسان جو اس سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ تو مر جاتے ہیں، لیکن جو بادشاہت کا انسٹیٹیوشن ہے دیٹ نیور ڈائز. تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ باڈی کارپوریٹ اور کارپوریشن میں آپ شامل رکھیں ایسی کمپنیز کو
جو کہ فورن کمپنیز ہیں، لیکن اس میں آپ شامل نہ کریں کارپوریشن سول کو. اور پھر ایک اور آگے بات کرتا ہے، اس میں شامل نہیں ہے a cooperative society registered under any law relating to the registration of cooperative societies. تو cooperative societies جو cooperative societies لا کے تحت بنتی ہیں وہ بھی باڈی کارپوریٹ یا کارپوریشن کی ڈیفینیشن میں شامل نہیں ہیں. تھرڈ جس چیز کو باہر نکالا جا رہا ہے، جس کانسیپٹ کو باہر نکالا جا رہا ہے وہ ہے any other body corporate not being a company as defined in this ordinance which the federal government may by notification in the official gazette specify in this behalf. اس کے بعد کہہ رہے ہیں any other body corporate. any other body corporate, any other کا اگر ہم انٹرپریٹیشن کریں تو اس کا مطلب ہے یہاں پر تو تھوڑی سی ڈسکریشن رکھ دی گئی، اوپن اینڈ چھوڑ دیا گیا کہ اگر وقت کے ساتھ ساتھ کوئی اور باڈی کارپوریٹ امرج ہوئی، کوئی اور اس طرح کی سملر چیز آئی فیوچر میں جو کہ ابھی موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں فیڈرل گورنمنٹ کو اختیار دیا گیا کہ وہ آفیشل گیزٹ میں اسپیسیفائی کر سکتی ہے کہ یہ بھی باڈی کارپوریٹ کی ڈیفینیشن میں شامل نہیں ہے، یہ بھی کارپوریشن کی ڈیفینیشن میں شامل نہیں ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ڈسکریشنری پاورز آ گئی کہ آفیشل گیزٹ میں وہ ڈکلیئر کر دے کہ یہ نہیں ہے جی، اس کو بھی آپ باہر کر دیں. ود دس وی آر فنشڈ ود دا ڈیفینیشن باڈی کارپوریٹ اور کارپوریشن. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی ہوپ کہ آپ نے یہ ساری ڈیفینیشنز جو ہیں انڈرسٹینڈ کر لی.